عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا ومولانا الحسين صلوات الله عليه، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد. بعد تعزيات وتسليات المقام الرفيع ومنيع وعظيم عظیم عالی مرتبت ولایت کبری حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وصلوات اللہ علیہ، امید کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مقام رفیع امام حسین علی مرتبت حضرت امام حسین علیہ السلام اور عظیم مقام حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اللہ ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے انشاءاللہ، تاکہ صرف مومنین اور مومنات نہیں بلکہ بشریت جو کہ پوری دنیا میں ان مشکلات میں گرفتار ہے، سارے کے سارے گرفتار ہے، ہر شخص کسی نہ کسی طریقے سے ان کو نجات حاصل ہو جائے۔ روایت میں موجود ہے وَأَكْثِرُ الدُّعَاء بِتَعْجِيلِ الْفَرَجِ، زیادہ سے زیادہ ظہور کے لیے دعا کرو، چونکہ مشکلات ظہور سے ہی حل ہوں گے، اور زیادہ سے زیادہ دعا کی ترغیب ہے۔ اور لوگ مثال کے طور پہ اگر 1 ملیارڈ کے قریب اگر دعائیں ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ حضرت ظہور فرمائیں، لہذا ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ حضرت کے لیے ظہور کرے اور اللہم عجل کے ساتھ جو ہے وہ دعا کرے اور حضرت ظہور فرمائے اور ہم ان لوگوں میں سے ہو جائے تاکہ حضرت کے آوان اور انصار میں شامل ہو سکے۔ تمام کے تمام حالات میں، چاہے وہ خاتون ہو مرد ہو، ہر کوئی شخص مختلف مراحل میں، چاہے حوائج کے لیے ہو، روایت میں وارد ہے کہ اکثرو یعنی زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ دعائیں جلد سے جلد مستجاب ہو جائے اور ہم بھی حضرت علامہ مجلسی کی طرح نہ ہو جائے کہ جو فرماتے تھے کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ حضرت کب ظہور فرمائیں گے، لیکن میں ہوں گا اور امام ظہور فرمائیں گے، در حالی کہ 300 سال ہو گئے علامہ مجلسی فوت ہو چکے ہیں اور حضرت تشریف نہیں لائے۔ فرمایا کہ اکثر دعا بتعجیل الفرج۔ اس سال کا عاشورہ بھی تمام ہو چکا ہے، اور جس نے اس عشرہ میں جتنا کچھ کیا وہی ان کے لیے عزوقہ ہے، اور چاہے وہ روحانی اعتبار سے ہو، روانی اعتبار سے، جسمی اعتبار سے ہو، جس نے جو جتنا خستہ حال ہوا اور جس نے جتنی تکلیفیں اٹھائی، ہر شخص ان کے لیے خوشب بحال ہے کہ جس نے زیادہ سے زیادہ اس راہ میں کامیاب ہوا۔ عاشورہ بہرحال اختتام تک پہنچا، اور اگلے عاشورے کے لیے کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا، ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کہ عاشورہ ہو جائے اور اللہ کی توفیق کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ایک زیارت میں کہ جسے ابو حمزہ صومالی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے
نقل کیا. مفصل زیارت ہے, کچھ صفحہ پر مشتمل ہے اور کچھ مقدمات ہے زیارات کے, غسل ہے, مقدمات ہے. اس میں سے ایک جملہ یہ ہے, حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کو ان سے کہے لبیک داعی اللہ. لبیک عربی زبان میں اس کا معنی ہوتا ہے جیسے ہاں ہاں. مثلا کوئی شخص آپ کو آواز دے رہا ہے, جیسے انسان کہے ہاں. ایک دفعہ جو ہے انسان دو تکرار کے ساتھ اگر ہاں ہاں کہہ دے تو لبیک سب سے پہلے تو خدا کے لیے ہے, جیسے حج کے موقع پر کیا جاتا ہے, اور وہاں حجاج کہتا ہے لبیک اللہم لبیک. اور غیر خدا کے لیے دوسرے زیارات میں میرے ذہن میں نہیں ہے کہ کہیں پہ ذکر ہوا ہو کہ جو 13 معصومین کے لیے زیارات ہے, رسول اللہ, امیر المومنین حضرت زہرا, امام حسن علیہ السلام, جو کہ امام حسین علیہ السلام سے 4 ہستیاں افضل ہے, اور اس کے علاوہ 9 بقیہ جو ذریت امام حسین علیہ السلام میں اطہار علیہ السلام ہے. میرے ذہن میں نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ کسی ایک زیارت میں ہو اس طریقے سے. لبیک در حقیقت جواب ہے. حج میں کیوں کہتے ہیں کہ لبیک؟ چونکہ خدا نے فرمایا کہ حج کے لیے آ جائیں. اللہ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں وَلِلنَّاسِ قرآن میں فرمایا کہ ہر شخص کے لیے حج ہے, اور ہم جو وہاں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں لبیک, یعنی ہاں ہاں ہم پہنچ گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ لوگوں کو حج کے لیے دعوت دو, حج کے لیے بلاؤ. حضرت ابراہیم نے بھی فرمایا کہ حلم الحج, یعنی حج کے لیے آ جائیں. اور ہم جو ہے کہتے ہیں کہ لبیک, جس طریقے سے آپ نے حضرت ابراہیم کو کہا کہ آواز دے, تو ہم بھی لبیک کہہ کے کہ ہاں ہاں ہم پہنچ گئے. لہذا روایات اہل البیت علیہ السلام میں وارد ہے لبیک کے حوالے سے, جو اس زیارت میں فرمائش ہے امام صادق علیہ السلام کی. اس کو ابو حمزہ الصومالی نے نقل کیا, جس میں کہتے ہیں لبیک یا داعی اللہ, کہ آپ نے اللہ کی جانب سے ہمیں دعوت کیا اور ہم نے لبیک کہا. کب امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ جس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ لبیک زیارت میں. اور اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. روایت میں بہار اور غیر میں اس حوالے سے ذکر ہے. امام حسین علیہ السلام 2 دفعہ روز عاشوراء صاحا, یعنی اس نے باواز بلند آواز دی. ایک صیحہ جو بعض روایات میں کہ جس کو سب کے سب موجودات نے, جو 30,000 کی جمعیت سب نے سنا. 2 دفعہ صاحا, یعنی 2 دفعہ باواز بلند. امام نے فرمایا صبح عاشوراء ایک دفعہ جب سے جنگ سے پہلے, حتیٰ اس وقت جب کوئی ایک شخص بھی اصحاب میں سے شہید نہیں ہوا تھا, حضرت نے آواز فرمائی اور باواز بلند کہ اما یغیثن یغیثنا, کہ تم میں سے کوئی نہیں ہے جو میری مدد فرمائے, یعنی اغاثہ, یعنی ما گرفتاریم, یعنی ہم اس وقت گرفتار ہیں, اور کوئی ہے جو ہماری مدد کو پہنچے. یہ ایک دفعہ. اور دوسری دفعہ هل من ناصر ینصرنا, حل من ناصر ینصرنا, کیا تم لوگوں میں سے کوئی ہے جو میری مدد کرے. چرا این رو گفتن؟
امام نے کیوں یہ فرمایا؟ پیغمبر خدا چرا رسول اللہ نے کیوں مشرکین اور کفار کو اسلام کی طرف دعوت دی؟ اس میں سے کچھ لوگ گئے اور مسلمان ہوئے جو اچھے بھی مسلمان ہوئے، جیسے ابو ذر غفاری ہو گئے وغیرہ، اور بعض بھی مسلمان ہوئے جو بعد میں منافق ثابت ہوئے۔ ہمیشہ شخص حکیم کی طرف سے جو درخواست کی جاتی ہے وہ دو جہت سے خالی نہیں ہوتا، یا تو وہ اثر کرے گا، اگر اثر نہ بھی کیا تو اتمام حجت ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے مومنوں کو، جو جیسے ابو ذر اور سلمان جیسی ہستیاں جو دعوت کی اور اچھے مومن ثابت ہوئے، اور اس میں سے کچھ ایسا گروہ بھی تھا کہ جو منافق ہوئے، یہ رسول اللہ کی دعوت اتمام حجت ہے ان لوگوں کے اوپر کہ وہ روز قیامت یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہم نے سنا نہیں تھا۔ امام حسین علیہ السلام جو روز عاشورہ 2 دفعہ صاحا بآواز بلند آواز دی، اس میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ تبدیل ہوئے، البتہ کم تھے، جیسے خود جناب حر اور دیگر شخصیات جو وہاں سے جدا ہو گئے دشمن کے لشکر سے، اور امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوئے اور شہداء کربلا میں قرار پائے۔ اور ان میں سے جنہوں نے سنا اور واپس نہیں آئے ان کے اوپر اتمام حجت تمام ہوئی۔ یہ روز قیامت یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام کی آواز نہیں سنی، چونکہ امام حسین علیہ السلام نے باقاعدہ خطاب فرمایا اور خود اپنے معرفی فرمائی، کچھ مطالب بیان کیے، اصول دین بیان کیے، احکام بیان کیے، اور جس قدر اگر دیکھیں کسی کو توفیق حاصل ہو جائے، امام حسین علیہ السلام کے خطبات ہے، اس میں سے روز عاشورہ کا خطبہ لوگوں کے اوپر اتمام حجت ہوئی۔ اور یہ جو لوگ جنہوں نے شرکت کی شہادت امام حسین علیہ السلام میں، اور اہل البیت اور انصار کی شہادت میں، ان لوگوں کے اوپر اتمام حجت تمام ہوئی تھی۔ اس میں سے کوئی ایک نہیں بچا کہ جو نہ جانتا ہو۔ اب یہ شخص جو نہیں جانتا اگر قاصر نہیں ہے تو اس کو عذاب کیوں یہ عذاب ہوگا؟ جب امام حسین علیہ السلام کی آواز اور اس نے سنا بھی تو پھر کیوں اس کو عذاب نہیں ہونا چاہیے؟ ہم تو اس دور میں نہیں تھے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے آواز دی حل من معیث یغیثنا، ہم کہیں گے کہ یا ابا عبداللہ لبیک، جیسے حضرت حر اور دیگر افراد۔ اب چونکہ ہزار یا کچھ عرصہ گزر چکا ہے، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اب کہہ رہے ہیں لبیک، یعنی ہم پہنچے ہیں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس وقت اگر امام حسین علیہ السلام کی دفاع ہوتی تو اس دور میں ہمارا خون بہہ جاتا، جیسے اصحاب اور اہل البیت علیہ السلام تھے اور امام حسین علیہ السلام کی دفاع کی۔ آج کس طریقے سے ہم دفاع کر سکتے ہیں امام حسین علیہ السلام سے؟ اور اس دور میں جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی تھی، شعائر صرف 2 تھے، شاید میں نے پہلے بھی اس کے بارے میں بتایا تھا، میں مختصراً آج اس سے گزروں گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب زیارت امام حسین علیہ السلام کہ زیارت امام حسین علیہ السلام ایسے پڑھیں کہ لبیک یا داعی اللہ، یعنی ہم اس دور میں نہیں تھے تاکہ میں اپنے جسم کو آپ کے فدا کرتا اور قتل ہو جاتا، تو ہم جب استغاثہ کر رہے ہیں تو اس وقت جب آپ نے آواز بلند کی کہ حل من معیث یغیثنا، میں اس وقت نہیں تھا کہ اپنے جسم اور جان کو آپ کے فدا کرتا،
میں اس وقت نہیں تھا کہ جب آپ نے آواز بلند کی حل من ناصر ینصرنا، اور میں کہتا کہ یا ابا عبداللہ میں وہ ناصر ہوں کہ میں آپ کو اپنی جان آپ پہ قربان کرتا اور میرا خون آپ کے راستے میں گر جاتا اور میں آپ کا جواب دیتا. لیکن 3 چیزیں جواب شما رو اون روز داد کہ 3 چیزیں اس دن کا جواب آپ کو دیتا ہے جب آپ کے دل نے آواز دی، آپ کے کان نے اور آپ کے آنکھ نے. کیونکہ اس دور میں شاعر امام حسین علیہ السلام صرف 2 تھے، ایک زیارت اور ایک امام حسین علیہ السلام پر گریا. اور جب انسان کا دل جلتا ہے، جب انسان مصیبت کو سنتا ہے تو اس وقت آنکھ سے آنسو نکلتا ہے. یہ 2 شاعر تھے اس دور میں. امام صادق علیہ السلام نے ان دونوں کو بیان فرمایا. اس زمانے میں مواقب نہیں تھے، کوئی ہیئت زنجیر زنان نہیں تھے، کوئی مواقب نہیں تھے، اور یہ جو خواتین اور مردوں کے ذکر اعضاء ہے، مجالس اعضاء ہے، یہ نہیں تھا، بلکہ یہ صرف 2 ہی تھے، زیارت امام حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام پر گریا. ابھی آج کیا ہے؟ آج سب چیزیں ہمارے پاس موجود ہے. ایک دن کہ جب دنیا امام حسین علیہ السلام ہو جائے گی، چاہے وہ خشکی ہو یا دریا ہو، جو کشتیاں دریاؤں میں حرکت کرتی ہے، جو خشکیاں ہیں اسلامی ممالک غیر اسلامی ممالک، یہ کس کا کام ہے؟ میں اور آپ کا کام ہے کہ ہم اس چیز پر قادر ہے کہ پوری دنیا کو امام بارگاہوں سے بھر دے یا مواقب سے بھر دے، یا پوری دنیا کو عزاداری سے بھر دے، یا پوری دنیا کو پہلی محرم سے لے کر آخری سفر تک ان 2 مہینوں میں پر کرے مختلف عزاداریوں سے، انواع و اقسام شعائر حسینیہ سے. ہر چیز صفر سے اس کا آغاز ہوتا ہے. اور ان 2 چیزوں کے میں خود چونکہ میں نے دیکھا تھا، پہلے بھی میں نے شاید عرض کیا تھا اس حوالے سے، میرے ذہن میں نہیں ہے. یہ جو عزائے تویریج ہے، جو تقریباً 10-12 کلومیٹر کا فاصلہ ہے کربلا تک، میں 70 سال پہلے، شاید اس سے زیادہ یا اس سے کم، میں ہمیشہ شرکت کرتا تھا اس عزاداری میں. اس زمانے میں جو تویریج کی عزاداری تھی، اور جو لوگ کربلا گئے ہیں انہوں نے سوگ العرب کو بھی دیکھا ہوگا، جو قاضی الحاجات کے بالکل مقابل میں یہ مقام ہے. اس طرف جو ہے ہمارے والد مرحوم کا مقبرہ ہے، اور اس طرف باب الرجا ہے جو سوق العرب کے بالمقابل ہے. اس کو باب قاضی الحاجات کہتے ہیں. اس کا کتنی اس کی طول ہوگی، یعنی یہاں سے کم ہے، یعنی اس کے آدھے برابر ہوگا. تو اس طول میں جو جمعیت گزرتی ہے، ہو سکتا ہے 10 نفر جو ہے وہ نہیں گزر سکیں گے، یعنی یہ کارش 10 لوگوں پہ. اور اسی طریقے سے جو سوق العرب تھا وہ بھی تقریباً اتنا ہی تھا. ہمارا گھر بھی اسی طرف تھا اور ہم جو ہے وہ شرکت کرتے تھے. یہ جو عزاداری تھی قاضی الحاجات کے دروازے سے صحن امام حسین علیہ السلام میں وارد ہوتی ہی، کیونکہ بہت زیادہ جمعیت نہیں تھی، تو حرم امام حسین علیہ السلام میں وارد ہوتی تھی اسی دروازے سے. اور حتیٰ وہاں پر اور یہ عزاداری تویریج امام حسین علیہ السلام کے حرم میں داخل ہوتے ہوئے وہاں سے طواف کرتے تھے، اور بالا سر کی طرف، اس کے بعد جو ہے وہ دوسری طرف باب شہداء کی طرف سے نکلتے تھے. حضرت
عباس علیہ السلام کی طرف جاتے تھے تو یہ کتنا وقت ہوتا تھا؟ تقریباً 20 منٹ کا فاصلہ تھا. یعنی جو عزاداری تھی جب حرم امام حسین علیہ السلام سے یہ عزاداری داخل ہوتی تھی اور اس طرف جو ہے وہ خیمہ گاہ کا سلسلہ تھا اور اس کو جلاتے تھے اور کوئی 10 نفر کی جگہ تھی کہ جہاں گھر اور دکان وغیرہ تھے اور وہاں پر ایک ہی سڑک جس کو شارع علی اکبر کہتے تھے اس کی طول جو ہے یہاں سے کم تھی، یعنی کوئی 10 بندوں کا کے برابر تھا اور 20 منٹ میں کتنا یہ فاصلہ ہو سکتا ہے. یہ جو عزائے تویریج کا ہے جس میں ہم ہمیشہ شرکت کرتے تھے اس طرف سے اور اس طرف سے، میں کیا کہہ سکتا ہوں، ہو سکتا ہے 10,000 لوگ ہو یا اس سے کم یا زیادہ. اور یہ جو اس کی جمعیت اتنی زیادہ ہے جس کی تصویریں جو ہے میں نے بھی دیکھی، کہا کہ تقریباً 5 گھنٹہ کہ یہ جو 10 لوگ یا 20 یا 30 یا 40 اس کے برابر نہیں تھا، بلکہ یہ جو بین الحرمین کا ایریا ہے آپ خود اندازہ کریں اور خود ان صحنوں میں جو لوگ وارد ہوتے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کچھ ملینز کی تعداد تھی، آپ اور آپ کی طرح دوسرے لوگ. یہی جو لوگوں نے تشویق کیے، پیسے خرچ کیے اور علم درست کیے اور یہ سرگرمیاں، یہ اس کی وجہ ہے. اب یہ ضروری ہے کہ پوری دنیا میں اسی طرح ہو جائے. آج بھی بہرحال ہو چکا ہے اور اسی طریقے سے عزاداری تویریج بعض علاقوں میں ہے، دوسرے شاعر ہے اور یہ سارے کے سارے خود یہ شعیرہ ہے کہ نہیں ہے. اگر دیکھیں تو یہ قسم کے تعظیم ہے، تجلیل ہے امام حسین علیہ السلام میں، جس میں عزاداری ہوتی ہے، سر اور سینے کو مارا جاتا ہے یا حسین اور یا علی اکبر یا زہرا یا رسول اللہ ان کلمات کے ساتھ. اور ایک جو ہے وہ میں خود اپنا مشاہدہ آپ کی خدمت بیان کروں گا جس میں یہ صبح عاشورہ کا شعیرہ تھا جو پورے دنیا میں متعارف ہے. مجھے یاد ہے تقریباً 70 سال زیادہ یا کم 7 دستے ہوا کرتی تھی اور جس کا میں نام بھی آپ کو بتا سکتا ہوں. یہ جو 7 دستی تھی میں یقین تو نہیں کر سکتا، لیکن اگر مبالغہ بھی کروں تو ہو سکتا ہے کہ 1000 نفر یہ ہو جائے. یہ ایک گروہ میں 60 70 یا 80 لوگ، یہ سارے کے سارے خیمہ گاہ میں وہاں پر مراسم انجام دیتے تھے اور وہاں سے خیمہ گاہ سے حرم امام حسین علیہ السلام، پھر حرم حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام، پھر جو ہے وہ حماموں کی طرف جاتے تھے غسل کرنے کے لیے تاکہ اپنے آپ کو وہاں غسل کریں. اور نماز صبح سے یہ عزاداری شروع ہوتی ہے اور جب طلوع آفتاب کا وقت ہوتا تھا یہ ختم ہوا کرتا تھا. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی عزاداری ہوگی. میں اندازہ کرتا ہوں کہ شاید 1000 ہوں گے، لیکن آج جو اگر ہم جو تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں اس کی کتنی تعداد ہوگی جو صرف کربلا میں ہے، باقی دنیا میں کتنے زیادہ ہوں گے اور پھر سالہا جب گزریں گے تو کتنے ہوں گے. 2 چیزیں میں مزید عرض کرنا چاہوں گا. کچھ چیز میں نے اخباروں میں پڑھے ہیں اور ایک کو میں نے خود دیکھا ہے. جو میں نے خبروں میں سنا ہے اور پڑھا ہے آپ نے بھی سنا ہوگا اور آپ بھی پڑھ بھی سکتے ہیں اس زمانے کے اخباروں میں کہ 100 سال پہلے اور ابھی 1447 ہجری ہے. یعنی اگر ہم بات کریں 1347 ہجری کی کم و زیادہ، یعنی تقریباً 100 سال پہلے ایران میں تمام اقسام شاعر حسینیہ کو ممنوع کیا جاتا تھا. اور خود آپ پڑھ سکتے ہیں اخباروں میں نے خود بھی پڑھا اور وہاں کے
منگوا کے پڑھے ہیں میں نے. اگر کسی یہ روزه میگه یعنی اگر ایک شخص ایک عزاداری کرنا چاہتا تھا تو اس کو تہہ خانے میں عزاداری کرنے ہوتے. 3-4 سے زیادہ لوگ بھی اس میں نہیں ہوتے تھے. یعنی جو اس وقت زمانے کی جو حکومت تھی وہ گرفتار کرتے تھے اور ان کو لے جاتے تھے, اور جو پڑھنے والا ہوتا تھا اس کو 5000 تومن اس کو جریمہ کیا جاتا تھا, اور جو گھر والا ہوتا تھا اس کو 5 تومن, اور جو لوگ اس میں شرکت کرتے تھے اس کو 2 تومن جریمہ کیا جاتا تھا اور ان کو جیل میں ڈالتا تھا. اور اس زمانے میں 2 تومن کی قیمت یعنی ایک بھیڑ, تو اس زمانے میں یعنی خود میں نے بوڑھے لوگوں سے سنا ہے کہ 2 تومن میں ایک بھیڑ دیا کرتے تھے. یہ کچھ سال کا عرصہ تھا. 100 سال پہلے تہران کی کتنی آبادی ہوگی؟ 1 ملین. تو اس زمانے میں جو ایران کی آبادی تھی وہ 10 ملین تھی. 1 ملین بھی نہیں تھی. تو اس زمانے کے اخبار میں نے پڑھا تھا کہ چند سالوں کے بعد جو پہلا سال شاعر امام حسین علیہ السلام آزاد ہوا ایران میں, تو یہ تہران میں اس اخبار میں لکھا تھا کہ 400 مجالس کو برگزار کیا گیا تھا صرف تہران میں. یہ پہلے سال کی بات تھی. اور دوسری چیز جو میں نے دیکھا 50 سال پہلے اور 20 سال پہلے یعنی 2003 تقریباً 30 سال پہلے جو سارے کے سارے شاعر حسینیہ عراق میں ممنوع تھے, اور ملینز افراد جو اس زمانے میں اخبار وغیرہ میں اس کو لکھا گیا تھا کہ عراق میں ملینز, اس میں سے بہت سارے لوگوں کو جیل میں ڈال دیا گیا, ان کے اموال لوٹ لیے گئے. ان کو وجہ یہی تھی کہ یہ لوگ عزاداری کرتے تھے یا انہوں نے مشائع کا سلسلہ کیا تھا, یا ان لوگوں نے بھی یوم عرفہ یا دوسرے مواقع پر. اور کتنے لوگوں کو شکنجہ کیا گیا, کتنے لوگ قتل ہوئے, اور کتنے لوگوں کو قتل کر دیا گیا. ملینز کی تعداد تھی 30 سال پہلے. یہ 2 چیزیں جو ہے یہ چیزیں تھی خاص. اور 100 سال پہلے ایران کا, اور 20-30 سال پہلے جو واقعہ ہے عراق کا. یہ وجہ تھی کہ ملینز افراد عراق اور ایران سے دوسرے ملکوں کی طرف منتقل ہو گئے, اسلامی اور غیر اسلامی میں, چاہے وہ خلیجی ممالک ہو یا اسلامی ممالک دوسرے, یا اس سے پہلے جو غیر اسلامی ممالک تھے. آج کتنی عزاداری ہے دنیا میں کہ شیعوں کے پاس اس کا اندازہ ہی نہیں ہے, دقیق اندازہ نہیں کیا جا سکتا. کتنے ہزار مواقف ہوں گے صرف پہلے عشرہ محرم الحرام میں, اور پھر اس کے بعد دوسرے ایام میں, ماہ سفر کے ایام میں. کتنے ہزار امام بارگاہیں ہوں گی دنیا میں. اس میں سے کوئی ایک جو کہ کفر کا شہر ہے, اس میں 50 سے 60 امام بارگاہیں ہیں ان کے دیہاتوں میں اور شہروں میں. لیکن ابھی تک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے جو فرمایا ہے وہ نہیں ہو سکا. روایت میں ہے کہ جو معروف روایت ہے, جو حضرت زینب سلام اللہ علیہ 11 محرم کو, جیسے کل کا ہوگا, امام سجاد علیہ السلام کو عرض کیا, چونکہ امام معصوم ہے حضرت امام سجاد علیہ السلام, جو کہ معصوم ہے اور بہتر جانتے ہیں حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے, اور خود
فرمائش رسول اللہ کو نقل کیا، اور علامہ مجلسی بحار الانوار اور دوسری جگہوں پر بھی موجود ہے یہ روایت، جب امام حسین علیہ السلام امام حسن مجتبی علیہ السلام حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ تھے. میں اندازہ نہیں ہے کہ کتنی عمر مبارک ہوگی حضرت کی، 1 سال 2 سال. رسول اللہ وہاں تشریف لائے اور روایت جو ہے وہ کئی صفوں پر اس روایت کو نقل کر چکے ہیں. نگاهی کردن به امیر المؤمنین، انہوں نے حضرت امیر المومنین حضرت زہرا امام حسین امام حسن علیہ السلام کی طرف نگاہ کی یه نگاهی کردن خوشحال شد اور مسرور ہوئے. در چهره پیغمبر خدا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے، اسلام شدن جو قیام قیامت. بقائے اسلام کے وجہ بنے. بعد یه نگاه به امام حسین اور ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام کی طرف نگاہ کی روایت میں موجود ہے. تو روایتش داره روایت میں وارد ہے که یه نگاه به امام حسین کرد، امام حسین علیہ السلام کی طرف نگاہ کی. خدا بعد اون خوشحالی اس خوشی کے بعد رسول اللہ نے ایک ایسا گریہ شروع کر دیا جیسے بارش کی طرح حضرت کے چشمان مبارک سے اشک جاری ہوئے. اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایسا کیا ہوا کہ اس خوشی اور سرور کے بعد اس قدر گریہ فرما رہے ہیں؟ تو میں نے اس سے غیر کسی اور جگہ پہ نہیں دیکھا. بہت سارے روایت البتہ کہ رسول اللہ نے حتی امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو فرمائے ولادت کے موقع پر، کئی مواقع پر، اور حضرت گریہ فرمایا کرتے تھے یا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور اشک جاری ہوئے. امیر المومنین علیہ السلام اور امام حسن مجتبی علیہ السلام. لیکن اس روایت میں ایسا ہے کہ بالکل بارش کی طرح گریہ فرمانے لگے، جو میں نے نہیں دیکھا اس طرح. چاہے ہو سکتا ہے کہ اس فرمائشات کے بعد جو حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے، جو جیسے کل کا 11واں محرم ہے، بیان فرمایا. رسول اللہ نے فرمایا کہ اس امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے گا. میں نہیں چاہتا کہ ذکر مصیبت آپ کے لیے پڑھوں، اور آپ لوگوں نے کافی گریہ کیا ہے. اللہ آپ لوگوں کو اجر عظیم دنیا و آخرت نصیب فرمائے. جو بھی میری آواز سماعت فرما رہے ہیں ان ایام میں، جو امام حسین علیہ السلام کو امامت کی حیثیت سے قبول کیا، بہت سارے گریہ کیا ہوگا اور خوشا بحال. آپ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے حسین کو قتل کر دیا جائے گا، اور بہت سارے چیزوں کے بارے میں اشارہ فرمایا. اور اس کے بعد ایک گروہ آ جائے گا، ینصبون لہذا طف، جو عربی جانتے ہیں کہ نہیں فرمایا کہ فی ھذا طف، طف سے مراد کربلا ہے، لہذا طف. یہ جو عزاداریاں اس دنیا میں کیے جا رہے ہیں جو سفر اور محرم میں ہیں، امام حسین علیہ السلام، اور جو لام ہے یہ لام لملک و شبہ ہی، ینصبون لہذا الطف علمن، علم اسم کوہ ہے، یہ علم کوہ کو کہتے ہیں، یعنی پہاڑ، یعنی ایک چیزیں جو کافی بلند ہوگی جو دور سے دکھائی دے گی. یہ جو حسینیات ہے اور یہ عزاداریاں ہیں وغیرہ، حضرت نے فرمایا کہ اس کا اثر جو ہے یہ ختم ہونے والا نہیں ہے. 30 سال تک عراق میں جو ہے وہ ظلم کرتے رہے، اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے.
خیلی اور اس کے بعد قبل 30 سال جو من عرض کردم حضرت طوری 30 سال نمیدونم اس سے پہلے خود حضرت طویری جس میں 10,000 یا اس سے کم آج کتنے ملینز ہیں، لا یمحا اثر، اس کا اثر جو ہے وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا ولا یجتہدن، کافی سارے روایات ائمہ اطہار علیہ السلام سے موجود ہے، بہت سارے روایات کو جلا دیا گیا اور ان کو ختم کر دیا گیا، لیکن جو ہمارے پاس ہے معصومین علیہ السلام کے روایات میں سے، چاہے وہ بہار ہے جو 110 جلد پر بہار مجلسی مشتمل ہے، کتنے 10,000 کے برابر اس میں روایات ہے، ہو سکتا ہے کہ 1,00,000 روایات اس میں موجود ہو، بعید نہیں ہے۔ اس میں ایک ایک جلد جو ہے وہ 300-400 صفحوں پر مشتمل ہے۔ بہار مجلسی یا وسائل الشیعہ جس میں 40,000 احادیث موجود ہے، مستدرک الوسائل ہے جس میں 20,000 موجود ہے، اور جامع احادیث شیعہ ہے، بعض اس میں سے تکراری بھی ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس میں سے 2,00,000 احادیث ائمہ اطہار علیہ السلام سے ہمارے پاس موجود ہے جو چھپ چکی ہیں، اور ان چند ہزار احادیث میں یا جو 2,00,000 تک احادیث ہے، اس قسم کا لفظ لا یجتہدن، اس میں سے میں نے ایک ہی جگہ پر دیکھا ہے، دوسری جگہ پر یہ لفظ میں نے نہیں دیکھا۔ اگر آپ نے کہیں دیکھا ہے تو آپ ضرور مجھے بتا دیں۔ یعنی جو یہ کلمہ جو عربی زبان کو جاننے والے ہیں، یہ لام قسم ہے عربی زبان میں، یعنی واللہ کے مقام پر ہے۔ جہد بھی یعنی ہر قسم کی جو انسان کوشش کرے اس کو جہد کہتے ہیں، اور نون تاکید ثقیلہ ہے اور ایک نون تاکید خفیفہ ہے۔ 3 تاکید ایک جگہ پر اکٹھے ہو گئے، ایک خود کلمہ جہد ہے، لام قسم ہے، اور نون تاکید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے 3 تاکیدات کے ساتھ فرمایا جو دشمن ہے، جو خدا کی قسم تاکید کے ساتھ تمام کی تمام جو ان کی قوت ہوگی اس طرح کوشش کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام کے چراغ کو خاموش کر لے، لیکن نہیں کر سکیں گے۔ نہ صرف بلکہ فرمایا کہ ولا یزداد الا علوا، جتنی کوشش کریں گے اس سے زیادہ ہوگا۔ 30 سال تک عراق میں ظلم کرتے رہے، اور آج آپ اس کا نتیجہ دیکھ سکتے ہیں۔ جو عراقی گئے ہیں حسینیوں میں، جو عزاداری کا سلسلہ رہا، مشائع کا سلسلہ رہا پوری دنیا میں، حتیٰ بلاد کفر میں، اور میں نے خود ان کی تصویریں دیکھی ہے کہ عمومی سڑکوں اور روڈوں پر شربت اور مٹھائی اور کھانا دیا جاتا ہے اور عزاداری ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ چیزیں جو ہے وہ جہاں تک متعارف ہے، ولا یزداد الا علوا، لیکن ابھی بھی کم ہے۔ میں اور آپ جو میری آواز جہاں تک سن رہا ہے اور جب بعد میں سنیں گے، کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ 0 سے شروع کریں اور اس طریقے سے اضافہ ہوتا جائے گا۔ جو عزائد تویریج ہے، یہ کوئی 100 سال 200 سال پہلے جو حضرت علامہ بحر العلوم نے یہ سلسلہ جس میں شرکت فرمایا کرتے تھے، اور بعض علماء میں نے خود دیکھے اس میں شرکت کرتے تھے، اور بعض اماموں کے ساتھ، اور بعض نے امامے اتارے ہوتے تھے، اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر جو ہے مقام رسمی اور غیر رسمی، اس میں ہمیں سب کے سب تجار، علماء، مراجع سب شرکت کرتے تھے۔ یہ جو صبح کی عزاداری ہوتی تھی جو کہ پوری دنیا میں منتشر ہے کہ کتنے ملین اس میں عزادار ہیں، جیسے میں نے عرض کیا جو تقریباً 70 سال پہلے 1,000 لوگ اس میں نہیں ہوتے تھے۔ یہ کس طرح اتنی زیادہ تعداد ہو گئی؟ ہمت کی ضرورت ہے، سب کو ہمت کرنی چاہیے۔
اپنے استطاعت کے مطابق پورے جو دنیا کے شہروں میں، اسلامی اور غیر اسلامی ممالک میں، گاؤں میں، شہروں میں، قصبوں میں، جہاں کہیں وہاں پر لوگ ہیں، کوشش کریں لوگ وہاں پر آپ کے تعلقات ہیں، آپ کے رشتہ داریاں ہیں، کوشش کریں صفر سے شروع کریں، کم پیسوں سے شروع کریں، اس سے انشاءاللہ زیادہ ہو جائے گا۔ اس کو بھی میں نقل کروں جو میں نے دیکھا تھا کسی جگہ پر نقل کیا گیا تھا۔ یہ خصائص سید الشہداء علیہ السلام ہے جو روز عاشورہ ایک طبقہ جو لوگ وہاں برہنہ جاتے تھے، جہاں تک مجھے یاد ہے مرحوم والد اور دیگر علماء کو بھی میں نے دیکھا، ایک جو مراجع تھے ان کو بھی میں نے درک کیا۔ دو چیزیں ہیں، ایک روایت صحیحہ عبداللہ ابن سنان کی صحیح روایت میں ہے جو امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، ایک یہ کہ روز و شب عاشورہ کو، البتہ روایت روز عاشورہ کے حوالے سے ہے، حاضر یوم ہو سکتا ہے اس کے شامل ہو جائے کہ یہ خصوصیت شاید ان دوسرے دنوں سے بھی، دوسرے اوقات کے ساتھ بھی شامل ہو جائے کہ ایک عاشورہ کے دن انسان باپائے برہنہ عاشورہ کے دن جائے، چاہے وہ کہیں پر بھی ہو۔ دوسری چیز جو آبا جس کو ردا کہتے ہیں، جو اس میں مستحب ہے کہ انسان نماز ردا کے ساتھ پڑھیں، اس کو بے آبا یعنی آبا اور ردا جو ہم پہنتے ہیں ان کو جو ہے رکھیں۔ روایت کا ایک جملہ میں اس کو جس میں مفصل ہے، عبداللہ ابن سنان جو ثقات حضرت صادق علیہ السلام ہے، روایت میں سند بھی معتبر ہے، جو اہل اختصاص اس کو مراجعہ کر سکتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ افضل ما تأتی به هذا اليوم، اس میں سے ایک یہ ہے کہ انسان عاشورہ کو بے آبا ہو جائے۔ جیسے ہم لوگ ہو سکتا ہے کہ ہم شرم محسوس کریں، ہمارا لباس یہی ہے، ہم پاک برہنہ جائیں گے تو ہمیں شرمندگی ہوگی، لیکن امام حسین علیہ السلام کے لیے ایسا ہی کرنا چاہیے کہ انسان ردا کو بھی اتارے اور پیر میں جوتا بھی نہ رکھیں۔ یہ اختصاصات امام حسین علیہ السلام ہے۔ آپ نے کہیں سنا ہے کہ رسول اللہ کے شہادت پر کسی نے ایسا کیا ہو؟ میں نے نہیں سنا اور نہ دیکھا۔ شہادت امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ یا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے موقع پر یا باقی ائمہ اطہار، کوئی روایت بھی نہیں ہے۔ جو یہ روایت صرف روز عاشور کے لیے ہے، اور حضرت اور روز عاشور کے حوالے سے حضرت نے فرمایا، اور یہ روایت بھی معتبر ہے، یعنی اگر دو لوگ ہیں، یعنی جو افضل کی جو من ہے اس کو جب ذکر نہیں کیا تو یہاں پر یہ مطلق ہو جائے گا۔ کس چیز سے افضل ہے یہ نہیں کہا، فرمایا ہر چیز سے افضل ہے۔ دو لوگ ہیں، ایک شخص نے اگر آبا کو نہیں اتارا اور جوتا بھی نہیں اتارا لیکن زیارت عاشورہ پڑھا، اور ایک شخص نے پا برہنہ ہوا اور ردا بھی اتارا، تو فرمایا کہ زیارت عاشورہ سے یہ شخص زیادہ افضل ہے۔ زیارت عاشورہ کوئی کم چیز نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ہر روز پڑھیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو پڑھتے بھی ہے، اور اس طریقے سے میں خود بھی الحمدللہ اس حوالے سے میں اس حوالے سے کامیاب ہوں، اور روایات جو ہے اس کے لیے 3 نمازیں ہیں، اور
بہرحال ہر زیارت کے لیے نماز ہے. افضل ما تأتی به، حضرت نے فرمایا کہ جو متعلق افضل ہے، جو من ذکر نہیں کیا، اسے مراد ہے مطلق. جو شخص روز عاشورہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی چیز کی تحقیر کروں، دوسری چیزیں بھی ہے، خدمتیں ہیں، لیکن جو شخص پابرہنہ نہ ہو جائے اور اس نے آبا کو نہیں اتارا، یہ شخص جو ہے اس سے افضل ہے، ان لوگوں سے افضل ہے. جو اہل اختصاص لوگ ہیں وہ علوم عربیہ میں اصول پڑھا ہے، تو اس کو اول سے لے کر آخر تک جو فقہ ہے، بہت سارے فقہا نے جو ذکر کیا اس پر استناد ہوتی ہے. اور افعال جو افضل کے وزن پر ہے، یہ اس کا معنی ہے. یہ دوسرے ائمہ اطہار علیہ السلام کے لیے نقل نہیں کیا، روایات میں ذکر نہیں ہے. اگر کوئی کرے تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، رسول اللہ کی شہادت پر کر سکتا ہے. پیروں سے جوتے اتارے اور ردا کو بھی اتارے، لیکن روایات میں ایسا کچھ نہیں ہے. افضل ہے لیکن روایت میں نہیں ہے، صرف امام حسین علیہ السلام کے لیے ہے. میں یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اس عشرہ میں جو بھی خدمت انجام دی ہے، میں اپنا وظیفہ سمجھتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جن کو میں جانتا ہوں، نہیں جانتا ہوں، جن کے بارے میں نے سنا نہیں سنا، میں اپنا وظیفہ سمجھتا ہوں کہ ان کا شکریہ ادا کروں گا. یہ جو مرد اور خواتین ہے، ایک چیز اور بھی عرض کروں، ملاک اگر 1000 دفعہ بھی میں کہوں تو ملاک یہی ہے کہ دو چیزیں، اور ایک ہے کتاب خدا اور دوسرے اہل البیت علیہ السلام، تیسری اس میں کوئی چیز نہیں ہے. کتاب اللہ و عطرتی. جو خواتین اور مردوں کے لیے کیا کہا، مرد کے لیے کہ وہ حرام نگاہ نہ کریں، حرام چیزوں کو نہ سنیں، حرام نہ کہیں، اسی طریقے سے خواتین کے لیے بھی ہے. لیکن دوسرے جو محرمات ہے، جس کو قانون الاشتراک کہتے ہیں، اجماعیہ، یعنی تمام کے تمام احکام جو خواتین کے ہیں وہ مردوں کے لیے، مردوں کے احکام خواتین کے لیے، الا کچھ استثناءات کے. نماز مغرب اور عشاء اور صبح کا پڑھنا مرد کے لیے پڑھنا جہر کے ساتھ واجب ہے، خواتین کے لیے واجب نہیں ہے. واجب نہیں، احکام تقریباً ایک جیسے ہیں، چاہے وہ صلح اور رہن اور اجارے کے مسائل ہو، سارے کے سارے ایک ہے، ما سوائے کچھ استثناءات کے. حسینیوں کو، مواقب کو، عزاداریوں کو، مردوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور خواتین کا بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نعوذ باللہ، اس سے انسان کو مقدس تو نہیں ہے کہ خواتین مثلا مشایا نہ کریں. کہاں رسول اللہ نے فرمایا؟ بس خاتون کو صرف محجبہ ہونا چاہیے، حشمت کے ساتھ ہونی چاہیے اور شرکت کرنی چاہیے. طواف کے مسجد الحرام کے طواف، خواتین اور مرد جو ہے آپس میں ملے ہوئے ہیں یا علیحدہ علیحدہ ہیں؟ رسول اللہ کے زمانے میں بھی اسی طریقے سے، لیکن خاتون کو چاہیے کہ بحشمت ہو. صفا اور مروہ میں کیا خواتین اور مرد جدا ہے؟ رمی جمرات میں کیا جدا ہے خواتین اور مرد؟ عرفات میں اور مشعر میں، منا میں مرد اور خواتین آپس میں جدا نہیں ہے، بس صرف خاتون کو بحشمت اور باوقار ہونا چاہیے.
لیکن اگر مشعر میں وہاں پہ جو اگر بیٹھا ہے اور تاریک ہو معاشر میں تو وہاں پر ضرورت نہیں ہے کہ خاتون اپنے آپ کو چھپائے. بہرحال یہ سارے وظائف شرعیہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ جب مکہ تشریف لائے اور مکہ کو فتح کر دیا اور وہاں پر قوت حاصل کی اور حتیٰ ایک گورنر بھی مکہ میں منتخب کیا گیا. کیوں حضرت نے فرمایا کہ حج کے موقع پر خواتین اور مردوں کو جدا کیا جائے؟ جو غلطی کرتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا کہ جدا ہو جائے. اور امیر اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی کسی روایت میں ہے کہ خواتین اور مردوں کو جدا ہونا چاہیے، دونوں کو ساتھ ہونا چاہیے، چونکہ اللہ دو کام کرنا چاہتا ہے، ایک تقوین ایک تشریع. وہی خدا جو مرد اور زن کو دونوں طرح سے خلق کیا، اور ایک اس میں سے دو ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ حرام بھی کر سکتا ہے، ایک تقوین ہے اور ایک تشریع ہے. اللہ چاہتا ہے کہ امتحان لے. اگر خواتین اور مرد ہر جگہ پر جدا ہو جائے تو امتحان کم ہو جائے گا. ایک روایت ہے، شاید اس سے پہلے بھی میں نے شاید ذکر کیا ہو، آپ خود اس کو دیکھیں. روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب امام حسین علیہ السلام مکے میں تھے یا حج کے لیے تھے یا عمرہ کرنے کے لیے وہاں موجود تھے، تو ایک لڑکا اور لڑکی طواف کی حالت میں، جو لڑکی تھی جو اس کی ذرا ہے کلائی، تو یہ لڑکے نے سر کو اس کے کلائی کے ساتھ مس کیا. ہر کوشش اس نے کی لیکن وہ نہیں ہو رہا تھا. تو حضرت نے بہرحال آئے وہاں پہ اور حضرت نے دعا کی اور ان کا سر جو ہے وہ جدا ہو گیا. پھر کیوں امام حسین علیہ السلام نے نہیں کہا کہ جدا ہونا چاہیے تاکہ سوء استفادہ نہ ہو؟ خدا کیا چاہتا ہے، تقویناً جو ہے وہ تقویناً صحیح ہے لیکن تشریعاً نہیں. اور پھر بھی میں نے دیکھا ہے کہ جو عزاداریوں سے خواتین، لیکن خواتین کو بحشمت ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے، لیکن کیوں شرکت نہ کرے؟ کیوں شرکت نہ کرے تمام عزاداریوں میں؟ روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنے زمانے میں نماز جماعت پڑھتے تھے اور حتی خواتین بھی مردوں کے پیچھے نماز پڑھتی تھی. جو اسی زمانے میں رسول اللہ نے مدینہ میں کسی اور جگہ پہ جو تھوڑی سی دور جگہ تھی، وہاں پر ایک خاتون تھی بے نام ام ورقہ کے نام سے تھی، یعنی چاندی کے معنی میں. عربی میں اس کو جو ہے خواتین کا نام فضہ بھی رکھتے ہیں، ام ورقہ. شاید ہو سکتا ہے کہ اس کی بیٹی کا نام فضہ ہو. ام ورقہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے مدینہ میں، ایک جگہ مدینہ میں تھی جو خواتین وہاں پر ہوتی تھی، تو اسی ام ورقہ کے پیچھے نماز پڑھے. اور جو خواتین آ سکتی تھی رسول اللہ کے پاس، روایت میں اس طرح کے، اور اس میں سے بھی بہت سارے فقیر بھی تھے، مسلمانوں میں تھے، اور کچھ صاحب سفرہ لوگ بھی تھے کہ حتیٰ جو خواتین ہیں، اور کہ جب مرد پہلے اٹھ جائے تو بہت جلدی خواتین نہ اٹھے کہ خدا نخواستہ کسی ایسی جگہ پر جو ہے وہ نظر خواتین کی نہ جائے جو نامناسب ہو. اور کیوں لوگوں نے کہا کہ خواتین کو نماز ہی نہیں پڑھنا چاہیے؟
میں خواتین اور مردوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ شاعر حسینیہ میں شرکت فرماتے ہیں، اور جو سوء استفادہ کرتے ہیں وہ برا کام کر رہا ہے، وہ غلط ہے۔ اما بالنسبه به 40 لیکن 40 کے حوالے سے با تمام ایجابیاتی که داره ایجابیات مدارک هنوز کمه، جتنا بھی پررونق ہے لیکن اس کے باوجود بھی امام حسین کم ہے۔ 40 امام حسین علیہ السلام جس طریقے سے روایت میں ذکر ہے کہ باقی 13 معصومین کے لیے روایت میں 40 نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اس میں برگزار کرے کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام جو اول ذوالقعدہ کو 40 کی جا سکتا ہے، بعض جگہوں پر ہے بھی، یہ مناتی بھی ہیں، لیکن وہ روایات متعارف نہیں ہیں۔ لیکن چونکہ 40 امام حسین صاحب کی روایت موجود ہے، علامات ایمان میں سے اس کو حساب کیا گیا ہے، یعنی شخص اگر 40 کی زیارت نہ کرے تو وہ شخص مومن کامل نہیں ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ پوری دنیا میں اس 40 کو اگر 20 ملین ہے تو 30 ہونی چاہیے، 30 سے 40، 40 سے 50، اور علماء کے بقول مقدمات وجود جو 100 ملین اور اس میں جو ہے ہوں گے، یہ جو ہے وہ ہم لوگ ہیں۔ جس قدر بعض ممالک میں کچھ کمی ہے جہاں پر پیسے نہیں ہے کہ گاڑیوں پر جائے، کوشش کرے ان کی گاڑیوں کا پیسہ دے، اور ایسے لوگ بھی ہو جو حتی جہاز کا پیسہ دے سکے یا جو بحری جہاز ہے ان کا پیسہ دے سکے۔ اور جو جس حوالے سے ایک تو کربلا میں زائرین کی جگہ، جس کے بارے میں میں نے پہلے بھی بہت سارے دفعہ میں بیان کر چکا ہوں، اور حتی تویریج ہے یا جناب حر، جہاں کہیں پر بھی ہے اطراف میں ان کے لیے ایسی جگہ بنائی جائے کہ جہاں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، یا ہوٹلز بنائیں یا ہوٹلز کو اجارہ کر لے اور زائرین کے لیے اس کو مفت کرے۔ اور یہ ہو سکتا ہے آہستہ آہستہ، اگر جو 1000 یا اس سے کم صبح عاشورہ تھی وہ آج اس قدر پہنچ چکی ہے تو کئی ہزار تعداد ہو چکی ہے، تو ہمت کی ضرورت ہے۔ اور 40 امام حسین علیہ السلام جو اس سال کا ہے، جس قدر کر سکتا ہے تشویق کرے، پیسے دے، قرض کرے اور حتی نقل کریں، یہ ہمارے اور آپ کے فائدے میں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے امام حسین علیہ السلام کو خلق فرمایا کہ وسیلہ بہشت قرار پائے لوگوں کے لیے، سعادت دنیا اور آخرت ہو جائے لوگوں کے لیے۔ میں اور دوسرے لوگ جو 2 ماہ ہے ہمارے پاس محرم اور سفر کے حوالے سے، خصوصاً 40 اس سال کا یا دوسرے سال، اللہ ہمیں توفیق دے کہ انشاءاللہ ہم زیادہ سے زیادہ ہمارے رزق میں اضافہ ہو جائے۔